رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا نوجوان اپنا پروجیکٹ پوری توجہ سے کر رہا ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ پر موجود آدمی اپنے پروجیکٹ پر پوری توجہ نہیں دے پا رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سست اور ڈھیلا ہے، در حقیقت اس کی وجہ ڈے ڈریمنگ ہے۔ ٹیچر کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ ان کا لیکچر بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن سارا کی توجہ لیکچر کے اوپر نہیں ہے، وہ کچھ اور سوچ رہی ہے کیونکہ وہ ڈے ڈریمنگ کر رہی ہے۔ سب بچے ایک دوسرے سے سوشلائز کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ بینچ پر الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگن بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ڈے ڈریمر ہے۔ کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ ایک دانشور نے تو یہاں تک کہا کہ سپنا وہ نہیں ہوتا جو سوتے میں دیکھا جائے، اصل سپنا تو وہ ہے جو ہمیں سونے نہ دے۔ لیکن اگر یہ کیفیت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ روزمرہ کے کاموں میں، لوگوں سے ملنے جلنے اور بات چیت میں، یہاں تک کہ کیریئر کے انتخاب اور اپنے ڈیلی ٹاسک کو حاصل کرنے میں مشکل محسوس ہو، تو اس کیفیت کو ماہرین نے میلاڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کا نام دیا ہے۔ لیکن خواب تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہم بھی میلاڈیپٹیو ڈے ڈریمر ہیں؟ آخر یہ ڈے ڈریمنگ ہے کیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس ڈس آرڈر کا کوئی علاج ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے آپ دیکھیے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ علامات بتاتے ہیں جن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ میلاڈیپٹیو ڈے ڈریمرز کن کو کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ضروری نہیں کہ یہ ساری علامات ایک میلاڈیپٹیو ڈے ڈریمر میں موجود ہوں، لیکن جتنی زیادہ علامات پائی جائیں اتنے ہی زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ آپ میلاڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کی جانب بڑھ رہے ہو۔ ڈے ڈریمرز اپنے سپنوں میں اپنی پسند کے کردار بناتے ہیں، کہانیاں سوچتے ہیں اور ان میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں کہاں بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پروفیسر ایلی سومر کو ایک خاتون نے بتایا کہ کیسے 30 سال سے وہ اس عادت میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سلسلہ 10 برس کی عمر سے شروع ہوا۔ وہ اپنے ذہن میں مختلف کردار امیجن کرتی ہے اور یہ کردار اور پلاٹ خود بخود اس کے دماغ میں بنتے اور گھومتے رہتے ہیں۔ ایک اور خاتون نے بتایا کہ اسے ایک لمحہ بھی ایسا یاد نہیں جب یہ کردار اور کہانیاں اس کے ذہن میں نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریئل لائف میں پیش آنے والا کوئی واقعہ انہیں ڈے ڈریمنگ کی جانب متوجہ کر دیتا ہے، مثلاً ٹریولنگ یا میوزک ان کے لیے ایک ٹریگر کا کام کرتا ہے اور وہ اپنے سپنوں کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار خیالوں کی دنیا میں کھو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر اس کیفیت کی وجہ سے آپ کی روزمرہ کی روٹین لائف ڈسٹرب ہونے لگے، آپ ایک کام شروع کرو لیکن اسے بر وقت ختم نہ کر سکو کیونکہ آپ اپنے وقت کا بیشتر حصہ ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہو، تو یہ بھی پریشانی کی بات ہو سکتی ہے۔ میلاڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کے شکار لوگ عموماً نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کیفیت میں صبح ہو جاتی ہے۔ ڈے ڈریمرز کو اپنے سپنوں کی دنیا میں جا کر سکون اور خوشی ملتی ہے۔ ان کے اندر ڈے ڈریمنگ کی خواہش اتنی شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اپنے سپنوں کی دنیا میں جانے سے نہیں روک پاتے۔ دیکھا گیا ہے کہ ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے یہ لوگ کچھ حرکتیں لاشعوری طور پر بار بار کرتے ہیں، جیسے ہاتھ یا پاؤں کو بلا وجہ ہلاتے رہنا، ہاتھ میں پکڑی کوئی چیز گھماتے رہنا وغیرہ۔ ڈے ڈریمرز اپنی خیالی دنیا میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے سے ہنسی، غصہ، غم یا دیگر تاثرات کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ان تمام کیفیات کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے وہ واقعی ان کے سامنے ہو رہی ہوں۔ خود سے ہلکی یا اونچی آواز میں باتیں کرنا ان کی ایک اور نمایاں خصوصیت ہے۔ ایک ایسی خصوصیت جو ان کی خاص پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کافی دیر تک ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول اور وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے
तो वो घंटों अपनी ख्याली दुनिया में मगन रह सकते हैं। ये कहानी 2002 में शुरू हुई जब हाइफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एली सोमर कुछ ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे थे जो अपने बचपन में चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार रहे। दौरान ट्रीटमेंट उनमें से अक्सर ने एतराफ़ किया कि वो अपने माजी की तकलीफ़देह यादों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी तख़य्युलाती दुनिया का सहारा लेते हैं जहाँ का माहौल और किरदार उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में वो सब कुछ होता है जो रियल लाइफ में उनके पास नहीं है। वो इस फैंटेसी वर्ल्ड में जाकर बहुत खुशी और सुकून महसूस करते हैं और मुस्तकिल इस आदत का शिकार हैं। प्रोफेसर सोबर ने उनकी इस कैफियत को मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग का नाम दिया। 2011 में जैन बाइजेल्सन और सेंथिया शोपैक ने उनके आर्टिकल की रोशनी में 90 अफराद पर रिसर्च की जो शदीद नौयत की डे ड्रीमिंग का शिकार थे। ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ कि कई ऐसे लोग भी मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग में मुब्तला हैं जिनका बचपन नॉर्मल हालात में गुजरा। प्रोफेसर सोमर और बाइजेल्सन की इस तहकीक को फॉलो करते हुए पूरी दुनिया से बेशुमार लोगों ने उनसे रब्ता किया और इस मसले के हल के लिए उनसे मदद और रहनुमाई तलब की। दोनों प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज़ेन की प्रोफेसर दानिएला जॉब के साथ मिलकर इस तहकीक पर मज़ीद काम किया और इस डिसऑर्डर का शिकार लोगों से इंटरव्यूज़ लिए ताकि इस प्रॉब्लम के इलाज के लिए कोई रास्ता निकाल सकें। उन्हें पता चला कि इस मसले का शिकार लोगों में डे ड्रीमिंग की गैर मामूली सलाहियत होती है। वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड तख्लीक कर लेते हैं जो इब्तिदा में तो उन्हें खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये आदत उन्हें हकीकी दुनिया से काट देती है। वो अपने रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल महसूस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत उन्हें सोशल आइसोलेशन की जानिब ले जाती है और बिल आखिर वो एक ऐसी एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं जिसे वो बावजूद ख्वाहिश के छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत जल्द हम ला रहे हैं इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जिसमें आप जान सकोगे कि एक्सपर्ट्स इस मसले का क्या हल तजवीज़ करते हैं और इस आदत को कंट्रोल में लाकर क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए अ ट्रिब्यूट टू ऑल डे ड्रीमर्स। Let's drift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Think of a place where there's only brightness. Take me by the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie and daydream. It feels so real, can you see what I see? By the hand